اذان ایک علیحدہ معاملہ ہے اور سحری اور افطاری کا انحصار اوقات کار پر ہے، لہٰذا جیسے ہی آپ کا وقت ہوتا ہے آپ اسی وقت افطاری فرمائیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک رمضان کیلنڈر آج کل آئیں گے اب تو اس کے اوپر 20 اوقات دیے ہوں گے، ان کو چیک کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہیں شیعہ کے دیے ہوتے ہیں کہیں سنیوں کے، اگر وہ صحیح دیے ہوئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ڈیٹ کے ساتھ آپ سحری افطاری ٹائم لکھ لیں، ایک ہی دن گوگل سے چیک کر کے، تو بس سارے دن جو ہے سکون کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تو الارم بھی چلتے ہیں، یعنی ایسی اپلیکیشنز بن گئی ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ رمضان کے سحری افطاری کے الارمز بجا دیتی ہیں، تو اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ نہیں بالکل۔ اچھا جی، اللہ رب کریم محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے 3 کام کرنے والوں کو: تاجیل الافطاری، افطاری کو جلدی کرنے والے کے لیے، و تاخیر السحور، سحر تھوڑی اینڈ کی طرف کرنے کے لیے۔ آپ 2 بجے بیٹھ کے سحری کر سکتے ہیں نا، اور آپ اگر 4 بجے سحری کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اینڈ سحری کے اختتام کے ٹائم پر سحری ختم کریں گے، تو یعنی آخر وقت میں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ کھاتے رہیں، نہیں، سحری کا وقت اینڈ ہوتے ہی ختم کر دینا ہے، لیکن یہ کہ آخر وقت میں بہت جلدی اٹھ کر، جیسے لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو سوتے ہی لیٹ ہیں، 12 بجے تک سوتے ہیں تو 1 بجے سو جائیں گے تو سحری کر کے سو جائیں گے، تو ہو تو جائے گی سحری مگر پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ ہے آخر وقت میں اٹھ کر سحری کرو، پھر اٹھو، پھر سحری بناؤ اور پھر سحری کرو۔ یہ کس نے سنائی آپ کو؟ سنائی باتیں نا عموماً حدیثیں نہیں ہوتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سحری اتنی ڈیلے نہیں فرمائی کہ اذان ہو جائے، کیونکہ اذان کا وقت سحری کے وقت کے خاتمے کے بعد ہوتا ہے۔ ایکچولی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سحری کا وقت فجر کے وقت سے پہلے ہوتا ہے، فجر کا وقت سحری کے خاتمے پر آغاز ہوتا ہے، لہٰذا سحری اور فجر کنیکٹڈ ہیں مگر ایک دوسرے کی حدود کراس نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخر میں ہی فرماتے تھے، آخر میں بمانے کہ رات کے 2 بجے نہیں فرماتے تھے۔ جیسے اگر فرض کریں کہ 4:15 سحری بند ہونی ہے تو آپ 4 بجے سحری کرنے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے کھانا کیا ہوتا تھا؟ 4 کھجوریں، دودھ کا گھونٹ یا ستو اور پانی، تو وہ تو 2 منٹوں میں بھی آ جاتا تھا۔ اب ہم لوگوں نے روٹی شوٹی کھانی ہوتی ہے، ہمیں آدھے گھنٹے کا مارجن رکھنا چاہیے۔ تو جیسے میرا پچھلے سال بھی یہ رہا کہ میں 3:30 اٹھتی تھی، آرام سے سحری بناتی تھی اور پھر سب کو اٹھاتی تھی، 3:45 ہم لوگ سحری کرنے بیٹھ جاتے تھے، تو 4:15 تک سب آرام سے فارغ ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر کسی نے چائے پینی ہے، کسی نے لسی پینی ہے، تو ان ششکوں کے لیے بھی تو تھوڑا سا ٹائم بیچ میں رکھنا ہوتا ہے نا۔ پھر میڈیسن خیر سے سب کی ہوتی ہے تو وہ بھی کھانے کا ٹائم چاہیے، کسی کو BP کی کھانی ہے، کسی کو شوگر کی کھانی ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے آدھا گھنٹہ کوالٹی ٹائم ہے ہم لوگوں کے لیے کھانا کھانے کے لیے، تو وہ پھر بنانے کے 15 منٹ، تو 45 منٹ کا مارجن رکھنا چاہیے ہمیں سحری کے اینڈنگ ٹائم سے۔ نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے کہا جو لقمہ منہ میں ڈال لیا اسے اب اندر لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی جائے گی آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص کھا رہا ہو اور سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو جو لقمہ منہ میں ڈال رکھا ہے یا جو گھونٹ منہ میں لے رکھا ہے اس کو پی لے، اس کو اگلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی نا، تو اب بھی خیر یہ رعایت ہے، یعنی کہ جیسے آپ فرض کریں آپ کی آنکھ لیٹ کھلی، سحری بند ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، آپ دوڑی، آپ نے دودھ کے گلاس لا کر دیے کہ پی لو، اب پینا شروع کیا تو اذان کی آواز آئی تو آپ اس کو فنش کر سکتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ کو پتا ہے کہ 10 منٹ رہ گئے تو آپ جا کر اب جو ہے نا وہ کچھ روٹی گرم کرنے بیٹھ گئی ہیں اور لے آئی ہیں کہ کوئی بات نہیں روٹی کھا لو، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اینڈ پہ سم ٹائم ہو جاتا ہے اور رمضان میں ایک آدھ دفعہ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ اٹھتے ہیں تو 5-10 منٹ رہ گئے ہیں تو کوئی افراتفری والا کام آپ کر لیں، لائک دودھ پی لیا، دہی کھا لی، یا جو ہے فرض کریں کہ پھل پڑا ہے، آپ نے ایک کیلا اٹھایا، پکڑو کھاؤ، یا کھجور دے دی، اب وہ منہ میں ڈالی ہوئی ہے کھجور،
تو کوئی بات نہیں، اس کو فنش کر لیں، اتنی رعایت ہے. مگر اٹ ڈزنٹ مینس کہ اب آپ پلیٹ سے جا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں اب جتنی دیر میری بریانی کی پلیٹ ختم ہوگی تو میں روزہ اس وقت شروع کروں گی. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایمرجنسی مینس ایمرجنسی. تو ایسی صورت میں دودھ کا ایک گلاس پئیں اور روزہ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کبھی ہو نا بہت دیر سے آپ سو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید صبح مجھے دیر ہو جائے گی، تو رات کو کچھ جو ہے نا کنٹیجنسی پلان کر کے رکھیں، وہ پھر صبح کے وقت بہت کام آتا ہے. جیسے کیلے منگا کے رکھ لیں، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے پھر صبح بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک اور بات کہ اگر 10 منٹ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو، اور 10 سے 15 منٹ اور کچھ پکانے کا ٹائم نہیں ہے، تو لسی، دودھ دہی کی لسی جو ہے وہ بڑا اچھا اس کا سلوشن ہے کہ آپ وہ بنا کر پلا دیں، بڑا اچھا دن نکل جاتا ہے. اچھا جی، وَضَرَبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں ایک ہاتھ دوسرے پر باندھنا. قیام میں جو آپ ہاتھ باندھتے یہ تیسرا کام. حیرت ہو رہی ہے، معمولی کام ہے نا اس لیے، لیکن اللہ کو 3 کام پسند ہے، اور شیطان نے ہمیں اس والے میں مغالطے میں ڈال دیا. حالانکہ حدیثیں مسلسل بتاتی ہیں اب ہاتھ باندھتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ترکی اور مصری لوگ ہاتھ چھوڑ کر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. شیطان نے ہمیں یہاں تک مغالطے میں ڈالا. تو بات یہ ہے کہ 3 اہم کام اللہ کریم نے ہمیں بتائے جو اللہ کو پسند ہے. اپنے نبی کو بتائے تو انہوں نے ہمیں بتائے نا، کیا کیا؟ سحری اینڈ تک لے کر جانا، اور افطار میں جلدی کرنا، اور نماز میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. تو یہ شیطان کی چالیں ہیں جس کے ذریعے شیطان ہمیں ان سے محروم کرتا ہے. ان میں نہیں آنا. شیعہ سنی سب چھوڑو، جو اللہ کو محبوب ہے وہ کرو. سلمان فارسی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب کیا. فقالا، کہا، من فطر فیہ یعنی فی رمضان صائمن، جس نے رمضان میں افطار کرایا کسی روزے دار کو، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ افطاری کروانا اس کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بنے گا. وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرائے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کے لیے روزے دار کے برابر اجر لائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. 3 ثواب ہیں، ایک روزے کا اجر، دوسرا جہنم سے آزادی، تیسرا مغفرت. یہ اس کو ملیں گے جو کسی کا روزہ کھلوائے. کالو، لوگوں نے کہا، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا روزے دار کا روزہ کھلوانے کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، یوت اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، اللہ یہ ثواب ہر اس بندے کو عطا کرے گا جو روزہ کھلوائے کھجور کھلا کر، یا دودھ کا گھونٹ پلا کر، یا پانی پلا کر. کہ کھانا نہیں ہے، جس چیز سے تم افطار کرا سکتے. سلمان رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال، جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا خواہ کھلا کر خواہ پلا کر، لیکن حلال رزق سے. صلت علیہ الملائکۃ فی ساعۃ شہر رمضان، رمضان کے پورے مہینے میں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وصلی علیہ جبریل، جبریل اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے، لیلۃ القدر کی رات میں جبریل اس کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے سارا رمضان دعائیں کرتے ہیں. شرط کیا ہے؟ رزق حلال. فراڈ کر کے، ٹھگ کے، رشوتیں لے کر، ایکٹنگ کر کے پیسے کمائے اور پھر یہ کیا اور اس کی توقع رکھی، تو جو بویا اور گندم اگانے کی توقع رکھی نہیں اگے گی. زید بن خالد جوہانی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائمن، جس نے افطاری کرائی روزہ دار کی، کان لہ مثل اجری ہی غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، تو اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے روزے میں کوئی بھی کمی آئے. روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی آئے بغیر اسے روزہ دار کے برابر اجر حاصل ہوگا. زید بن خالد ہی سے روایت ہے، من جہز غازین،
جس نے کسی غازی کے لیے سامان سفر تیار کیا، او جہز حاجن یا حاجی کے لیے سامان سفر تیار کیا، او خلفہ فی اہلہ یا بعد میں اس کے گھر والوں کی نگرانی کی، حاجی یا غازی کے لیے اس کے جانے کے بعد گھر والوں کا خیال رکھا، او فطر صائمن یا روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، انہیں ان کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ کرنے والے کے کام میں کمی ہو۔ یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلے یا کوئی حج کے لیے جائے، اس کو سامان دے دینا یا اس کے پیچھے کی ذمہ داری اٹھا لینا اور روزہ دار کا روزہ کھلوانا، ان تینوں کاموں میں کام کرنے والے کے برابر اجر ملے گا بغیر اجر میں کمی کی۔ ام عمارہ انصاریہ کہتی ہیں، جانتے ہیں ام عمارہ کو؟ کون تھی؟ کوئی بڑا کام کیا تھا؟ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گی، سیریسلی مجھے بہت برا لگتا۔ ام عمارہ انصاریہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ان پر، فقدمت الیہ طعاما فقالا کلی فقالت انی صائمۃ۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ہم نے انہیں کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ، میں نے کہا میں روزہ دار ہوں، فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عنده حتی یفرغ وربما قال حتی یشبع، روزہ دار کے پاس اگر کھانا کھایا جائے تو فرشتے فارغ ہونے تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ پھر سنیے، ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں روزہ دار کے لیے، اذا اکل عنده، جب اس کے پاس کوئی کھانا کھائے، حتی یفرغ، جب تک وہ کھانے والا فارغ نہ ہو جائے، وربما قالا، یا پھر آپ نے کہا حتی یشبع، جب تک کہ وہ سیر نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے بتائیں؟ آپ صحیح کہا، آپ نے بھی صحیح کہا، آپ نے بھی صحیح کہا، اس کی بات آپ سمجھے نہیں، وہ یہی کہہ رہی تھی، اس کے الفاظ ڈفرنٹ تھے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے، نفلی روزہ ہے نا، اور دوسرا اس کے پاس آیا اور اس کا روزہ نہیں ہے تو وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے خود روزے میں ہوتے ہوئے ایک غیر روزہ دار کو کھانا کھلایا، روزہ دار کے لیے فرشتے تب تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک غیر روزہ دار اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا رہتا ہے۔ اب ہم نے کیا ٹکوسلا بنا رکھا ہے، نہیں روزہ دار کے سامنے کھانا مت کھاؤ، کیوں؟ اس کا دل چاہے گا، اتنا ہی کچا دل ہے تو روزہ بھی چارہ نہ رکھتا۔ آپ دوسروں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مجھے ایک مرتبہ کسی نے یہی بات کی، میں نے کہا آپ مجھے اتنا گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کا کھانا دیکھ دیکھ کر میں للچاتی رہوں گی؟ وائی شوڈ آئی ڈو دس؟ بھائی اپنے ہی تو کچن سے لے کر آئی ہوں، وائی شوڈ آئی ڈو دس؟ یعنی کتنی بچگانہ بات ہے، سیریسلی کتنی غیر اخلاقی بات ہے۔ اگر ویسے ہی روزے کو چھوڑ دے، کوئی ایک بندہ کھا رہا ہے دوسرا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو برا لگتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کتنا کمینہ آدمی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ اتنا کمینہ ہے کہ آپ کھا رہے اور نوالے دیکھ رہے ہیں، ہائے یہ میرے منہ میں چلا جاتا، ہائے یہ میرے منہ میں چلا جاتا۔ آپ دوسرے کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے، اتنا اس طرح تو بچے بھی نہیں کرتے، ہے نا، بچے بھی نہیں کرتے۔ بہت چھوٹے بچے کبھی کریں تو کریں کہ کسی کے ہاتھ میں چیز دیکھ کر کہیں وہی لینی ہے وہی لینی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی روزہ دار آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ رہے ہیں، وہ اندر کچن میں اور بھی پڑے، اس کو پتا ہے جب میں افطار کروں گا کھا لوں گا، تو کیوں اس کا دل للچائے گا؟ بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ اگلے کو؟ اتنی کبینی قسم کی بات ہے نا یہ، آئی ریئلی ڈس لائک اٹ۔ تو دوسروں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کریں۔ ہم نے احترام میں ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا۔ بالکل جی جی بالکل 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 2 روزوں کا، اور اگر زیادہ لوگوں کا افطار کرائے تو جتنے لوگوں کا افطار کرائے سب کے برابر ملے گا۔ اس لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوالٹی کام کریں،
کھجوروں اور دودھ کے ذریعے لوگوں کو عید رمضان کی افطاری کا تحفہ دیں اور ان کو کہیں بھی اپنے گھروں میں افطاری کریں. وہ جتنے روزے اس دودھ اور کھجوروں پر کھولیں گے آپ کو اتنے روزوں کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ کھولیں گے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ایک دن ڈھیر سارا کھانا بنا کے 4 لوگوں کو بلا کے اپنا بھی وقت ضائع کرے, ان کا بھی وقت ضائع کرے. وہی نا, ہر طرح سے ٹائم ضائع ہو. عبداللہ بن ثعلبہ کہتے ہیں یا پھر ثعلبہ بن عبداللہ کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساؤن من بر او کمہن علی کل سنین صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى غنی او فقیر اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ علیہ اکثر مما آتوا. گندم کا 1 سال صدقہ, صدقہ فطر ہر ایک پر لازم ہے, بڑے پر, چھوٹے پر, آزاد پر, غلام پر, عورت پر, مرد پر, غریب پر, امیر پر, سب پر. پھر جو غنی ہے اس کے تو اللہ مال کو پاک کرتا ہے اور جو فقراء ہیں اللہ یہ مال انہی کو لوٹا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ صدقہ فطر جو ہے نا وہ سب پر ہے, دودھ پیتے بچے سے لے کر ہر ایک پر. غریبوں کو بھی دینا پڑے گا, وہ غریب ہے نا کام کرتے ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا, اسی لیے اس کی مقدار بہت کم ہے. اپنی طرف سے کوئی زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے, اور سب نے ہی دینا ہے. ہوگا کیا, جو امیر ہیں انہوں نے تو دے دیا, انہیں برکت ملے گی, اور جو غریب ہیں کیا ہوگا, اکٹھا ہو کر واپس انہی کو آنا ہے نا. ٹھیک ہے, اس وقت پہ تو حکومتیں اکٹھا کرتی تھی اور پھر عید سے پہلے بانٹ دیا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں رہا, تو اب ہم وہی باتیں خود کر سکتے ہیں, خاندان کی بنا پر کر سکتے ہیں, محلے کی بنا پر, کلاس کی بنا پر صدقہ فطر اکٹھا کر سکتے ہیں. تو سب کو دینا ہے, یہ نہیں کہ غریب ہے نہ دے, نہیں آپ نے فرمایا, بلکہ آپ نے کہا آزاد ہو یا غلام سب کو دینا. ہاں یہ ہے کہ کوئی ذمہ لے سکتا ہے, یعنی فرض کریں کہ اگر میرے پاس غلام ہے تو اپنے غلام کا خود دے دوں, حتیٰ کہ مہمان کا بھی دیا جا سکتا ہے, وہ اپنی مرضی ہے, ہم جتنا کرنا چاہیں ہم اپنے کام والوں کا دے دیں, ہماری مرضی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے وہ خود دے, تاکہ دینے کی تھوڑی عادت پڑے نا, ہمیشہ لیتے رہنے کی عادت نہ ہو, تھوڑی سی دینے کی عادت بھی. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, تاکہ روزہ دار کے روزے میں جو لغزشیں ہو گئی اور غلطیاں ہو گئی وہ صاف ہو جائیں. وطعمۃ للمساکین, اور مساکین اسے کھا سکیں. فمن اداها قبل الصلاۃ, تو اسے نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے, یا تو عید سے پہلے ادا کر دیں یعنی آخری رمضان کے روزوں میں, یا پھر نماز عید سے پہلے. فہیا زکات مقبولۃ, اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا گیا تو یہ لازماً قبول ہوگا. ومن اداها بعد الصلاۃ, جس نے بعد میں کیا, فہیا صدقۃ من الصدقات, تو یہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے, عید کی نماز سے پہلے میکسیمم ادا ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید کی نماز سے پہلے نکلو تو دینا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ عید کی تیاری کی ہیلپ ہے نا, تو آپ اسے آخر رمضان میں دے دیں. شروع رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن یعنی آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے کہ صدقہ فطر, ٹھیک, اور شروع رمضان میں دے دیں. پورا رمضان کا مہینہ ہے آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر شروع میں نہیں دیا, یعنی جیسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے اچھا دے دوں گا, تو آخر رمضان میں ضرور دے دیں. اور اگر فرض کریں رمضان ہی گزر گیا نہیں دیا, تو عید الفطر کی نماز سے پہلے دے دیں. اگر عید الفطر کی نماز کے بعد دیا تو صدقہ تو ہوگا, صدقہ فطر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو اصل میں تھا رمضان یا عید کی تیاری کے لیے. اب تو عید کی نماز بھی ہو گئی, اب کوئی جا کر کیا کرے گا, تو آپ پہلے دیتے تو شاید کسی کا کوئی کام بن جاتا. ابو امامہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, جو شخص عیدین کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دن مر جائیں گے. قیام اللیل کا تو آپ نے پڑھا نا رمضان کی, تو عیدین کی راتوں میں بھی اگر ہمت کر کے قیام اللیل کر لیا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے, قیامت کے روز جب دل مردہ ہوں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. کوئی نفل نہیں ہے,
جس طرح ہمارے یہاں بنے ہوئے نا عید کی رات میں 2 نفل پڑھے، ان میں یہ پڑھیں نہیں، تہجد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان میں تو قیام اللیل آسان ہو جاتا ہے، شیطان بھی نہیں ہوتا، اور پھر اول رات میں کر لیتے ہیں، لیکن عید میں تو شیطان بھی چھوٹ گیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے تو مشکل ہے، اس لیے خاص عیدین کی راتوں کا کہا، اور ملنا ملانا پارٹی میکنگ بھی ہوتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید تو ہمارے کھانے پینے کے دن ہے، تو پارٹی میکنگ کرنی بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان راتوں میں کوئی کر لے تہجد کا اہتمام تو اس کا دل اس رات اس روز زندہ رہے گا جس روز لوگوں کے دل مردہ ہوں گے قیامت کا دن۔ ہاں جی، عیدین دونوں عیدوں کے لیے کہا۔ معاذ بن جبل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بات تھوڑی مشکل ہے لیکن 2 راتوں کی تو بات ہے، اگر قیامت کا خوف ہے تو 2 راتوں کا اہتمام تو کر ہی سکتے ہیں، اگر ہمیشہ تہجد پڑھیں تو پھر دیکھیں کیا فائدے ملیں گے، یہ تو صرف 2 راتوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو 5 راتوں کے لیے عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ الترویہ واللیلۃ عرفہ واللیلۃ النحر واللیلۃ الفطر واللیلۃ نصف شعبان، یہ حدیث میں ابھی اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو شخص 5 راتیں عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، یہ وہ یوم تشریق ہے ہمارے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے وہ ساتھ شامل کیا ہے، اور ایک انہوں نے 15 شعبان کی رات شامل کی ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کی حدیث ضعیف ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اس میں سے میں نے بہت ساری حدیثیں مائنس کی ہیں جو کہ ضعیف تھیں۔ انشاءاللہ اگلے سال جب رمضان آئے گا تو ہم وہ حدیثیں صرف دیکھیں گے جو کہ اتھینٹک تھی۔ ابھی بھی میں نے آپ کو اتھینٹک ہی سنائی ہے، تو یہ بیچ میں نشان لگا ہوا تھا، مجھ سے نظر انداز ہو گیا، لیکن بہرحال اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی شعبان یا معراج کی رات کو جاگ لیتا ہے تو اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شعبان کی 3 روایتیں ہیں، معراج کی 1 روایت ہے، اور دونوں ہی مہینوں کی روایتیں قطعی ضعیف ہیں۔ ان کے نہ ہونے کی اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا، اس وجہ سے اگر کوئی ضد کر کے کرتا ہے تو اسے روکنے کی اس لیے ضرورت نہیں، شدت کرنے کی، کہ وہ ضعیف حدیث پہ چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے گا، بدعت میں اس وجہ سے یہ نہیں آتا، لیکن نہ کرنے کی بہت اسٹرانگ دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی نہیں کیا، اور اس بات کو وہ لوگ خود بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ گئی اعتکاف کی روایتیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ علی جو ہیں یہ حسین کے پوتے ہیں، بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، علی بن حسین کہتے ہیں اپنے والد سے، یعنی حسین سے۔ حسین بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مانی تکفا اشرن فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج یا 2 عمروں کا ثواب۔ ٹھیک ہے، اب یا کیوں؟ اخلاص پر منحصر ہے، جس کا جتنا اخلاص ہے، تو اگر ممکن ہو تو ضرور جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اچھا جی، ابو ایوب کہتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں 6 روزے رکھے، اس نے گویا سارا سال روزے رکھے۔ کیسے؟ ایک روزے کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے، 30 رمضان کے ہو گئے، 6 شوال کے ہو گئے، تو 36 ضربے 10 برابر 360، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اچھا، شوال کے روزوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے، پہلے دن سے رکھو، دوسرے دن سے رکھو، پورے شوال میں جب چاہے آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، تو ضرور رکھیں۔ نہیں جی، ایک تیر سے 2 شکار کبھی ہوئے ہیں جو اب ہوں گے؟ کمال ہے، ایک طرف آپ فرض کی قضا دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ نفل کا مزہ اٹھا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتا۔ یا شوال کے رکھیں۔ ہاں ویسے آپ اگر نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کہ آپ کا دل ہے ویسے کسی بھی مقصد کے لیے، ایسے ہی کہ میں کچھ روزے رکھوں تقویٰ آ جائے، تو پھر آپ قضا روزے رکھیں، اگر آپ کے ہیں قضا رکھیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ نفل کا بھی اجر دے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص نفل روزے رکھنے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا آپ رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے یہ عرفہ کا رکھنا چاہتے ہیں،
یا آپ جو ہے یہی شوال کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس نیت سے رکھنے ہوں. پیر اور جمعرات کے روزے کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ، کیونکہ یہ کوئی خاص روزے نہیں ہے نا، کسی خاص مقصد کے روزے نہیں ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے عام نفلی روزے ہیں جو ہم محض اس لیے رکھتے ہیں نفس قابو میں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس میں اگر آپ قضا کی نیت کر لیں گے تو آپ کو، آپ کی عادت ہے اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، تو اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کا بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو پھر ہم خرما و خام ثواب نہیں ہوگا. اٹ آل ڈیپینڈز آن یور معمول، آپ کی عادت پر منحصر. اگر آپ عادتاً پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں اور اب آپ کے کچھ قضا روزے ہو گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ پورے کر لوں، تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اس نیت سے رکھیں کہ میرا قضا ہے، تو آپ کا قضا بھی ادا ہوگا اور آپ کے معمول کا بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ معمول میں نہیں رکھتے، کوئی عادت نہیں ہے اور قضا روزے ہی آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ نے ویسے ہی سوچا کہ اچھا پیر اور جمعرات کے دن رکھ لیتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو پھر آپ کو سنت کے احترام کا اجر تو ملے گا لیکن صرف قضا روزہ ادا ہوگا، نفل روزے کا اجر ساتھ نہیں ہوگا. اٹ آل ڈیپینڈز آن یور عادہ، یور معمول. ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو شوال کے روزے ہیں یا کوئی نومینیٹڈ روزے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر ایک ہی رکھا جا سکتا ہے. اگر نومینیشن نہیں ہے، ویسے ہی آپ روزے رکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایک روزے دو مقاصد بالکل دے سکتے ہیں. یعنی جیسے فرض کریں میں نفل روزے رکھنا چاہ رہی ہوں ویسے ہی، تو اس کے لیے اگر میں کہتی ہوں اچھا میں یہ روزے اپنی والدہ کے لیے رکھتی ہوں، کہا گیا نا اپنے اموات کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو وہ میں جب روزہ رکھوں گی تو میری والدہ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونے لگی. تو قضا روزہ بھی ہو جائے گا، نفل روزہ بھی ہو جائے گا، دونوں مقاصد مل جائیں گے. لیکن جو نومینیٹڈ روزے ہیں جیسے شوال ہے، جیسے محرم ہے، ان روزوں کو پھر اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر وہی رکھیں گے، قضا پھر الگ رکھنے ہیں. جو قضا روزے نفلی، ہاں نفلی بالکل، اگر ہم کسی کے لیے رکھتے ہیں تو ہم یہی رکھیں کہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اجر ملے گا ان کو بھی ملے گا. بالکل بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسا کہ اسی دن پیدا ہوا ہے یا جیسا اپنی پیدائش کے دن پر تھا. تو یہ ہو گئے رمضان کے متعلق ماشاءاللہ احادیث کا مجموعہ. میں نے آپ کو ساری صحیح حدیثیں سنائی ہیں سوائے اس ایک حدیث کی تھی، میں غلطی سے پڑھ گئی، حالانکہ میں نے اشانزت کی ہوئی تھی. تو ساری صحیح حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سب خطبات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ نے یا تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران لوگوں کو فضیلتوں پر آگاہ کرنے کے لیے دیے. فائدہ ہوا ڈائریکٹ احادیث سن کر. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، وہ جو برکت آپ کے الفاظ میں ہے وہ تو آتی ہے، اس کا دل پر اثر آتا ہی آتا ہے. اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے احادیث کو ایز اے ہول سنا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنتے نا وہ بات نہیں بنتی. اب بتائیں آپ کا کوئی سوال؟ جیسے چاہیں رکھ لیں، کوئی قید نہیں. کفارے کے روزے تھوڑی کہ چھوٹ گیا تو پھر رکھنے پڑیں گے، جیسے چاہیں ویسے رکھ سکتے ہیں. شبان میں رکھتے تھے. اما عائشہ کے قول کو کسی بھی عالم کی بات پر فوقیت حاصل ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب یہ ہمارے علماء کی سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، میں یہ نہیں کہتی انہوں نے غلط کہا، غلط نیت سے کہا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نفلوں سے بہتر ہے آپ پہلے فرض پورے کریں. بنیادی طور پر یہ ہمارے جو دعوت اسلامی والے بہن بھائی ہیں نا، ان کی ایک سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمیں فوراً روزے رکھ لینے چاہیے، اما عائشہ نے کہا بھئی میرا تو حال یہ رہا ہمیشہ کہ میں رمضان کے قضا روزے اگلے شعبان سے پہلے نہیں رکھ پاتی تھی، کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتی تھی تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، تو شعبان میں کثرت سے رکھتے ہیں نا، تو پھر پہلے رمضان کے روزے پورے کرتی تھی اور پھر نفلی روزے رکھتی تھی.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ شعبان میں 10-12 روزوں کی ہمت رکھتے ہیں، سوری شوال میں، تو پہلے شوال کی 6 روزے پورے کریں اور پھر رمضان کی قضا کر لیں. اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اپنی قوت ہوتی ہے، اوپر سے آپ دیکھیں آج کل سب کچھ ابھی گرمی میں رہا ہے، اب جون میں انشاءاللہ شوال آئے گا تو بہت گرمی ہوگی، تو لہٰذا پہلے شوال کے 6 روزے رکھیں، کیونکہ شوال کے روزے تو شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. تو لہٰذا شوال کے روزے جو ہیں وہ شوال میں ہی ہونے ہیں، انہیں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور رمضان کے روزوں کے لیے وی ہیو اے ہول ایئر، پورا سال پڑا ہے، تو ہم جب چاہیں کر سکتے. ویسے تو میرا معمول یہ ہے کہ شوال میں الحمدللہ ہر سال ابھی تک ایسا ہوا نہیں کہ کبھی رہا ہو، پہلے میں شوال کے روزے رکھتی ہوں اور پھر میں رمضان کے رکھتی ہوں، اور میرے دونوں شوال میں ہی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بہت اسٹرینتھ دی ہے فزیکل بھی، اب ہر کسی کا ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ شوال میں شوال کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے. شوال کے بعد کون سا مہینہ آنا ہے؟ ذی قعدہ، اس میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے، آپ اس میں رمضان کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک سوچ ہے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل اس سے بہت زیادہ بڑی دلیل ہے، کیونکہ اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیوی نہیں، سب سے اہم طالبہ بھی، اور ان کے فتوے کا حال تو یہ تھا کہ صحابہ چپ ہو جاتے تھے. یعنی خلفائے راشدین کے عہد میں جب کسی بات پر اختلاف پڑتا تھا، اور یعنی عمر جیسے خلیفہ اور دوسروں میں کوئی بات طے نہیں ہوتی تھی اور آ کر اماں عائشہ سے پوچھتے تھے، تو جو اماں کہتی تھی وہ فائنل ہوتا تھا، چاہے وہ عمر کے اگینسٹ ہوتا تھا. تو پھر کسی دوسرے عام عالم کی بات اور اماں عائشہ کی بات، تو ایک پلڑے میں وہ تو ایک پلڑے میں وہ، تو زمین آسمان کا فرق آئے گا نا. تو اماں عائشہ کی بات صحیح ہے، شوال کے روزے رکھیں، شوال دوبارہ نہیں آئے گا، اس سال میں، تو رمضان کے لیے پورا سال. ہاں یہ بات غلط ہے جو عورتیں سالوں کے جمع کیے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر ایسا کیا ہوا ہے تو پھر پریفر کر کے فوری طور پر اپنے قرض اتاریں، ٹھیک ہے. جن عورتوں نے 10-10 12-12 سال کے روزے جو نہیں نہ رکھے ہوئے، وہ غلط ہے، وہ جرم ہے. اس کے لیے پھر آپ ابھی سے کام شروع کریں. شبان میں بھی روزے رکھتے ہیں نا کثرت سے، پھر وہ روزے رکھیں، اور رمضان کے بعد پھر آپ سال بھر کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، کوئی نفل روزہ نہیں رکھنا، صرف اور صرف اپنی قضائیں اتارتے جائیں، سب قضائیں اتاریں جنہوں نے قضائیں جمع کر رکھی ہیں. جیسے ایک بہن نے مجھے کہا کہ انہوں نے بلوغت سے اس وقت تک جب وہ مجھ سے ملی کبھی روزوں کی قضا نہیں کی، تو ان کو علم نہیں تھا بدقسمتی سے. تو ان کے ہم نے روزوں کا پھر حساب نکالا تو ان کے 250 روزے بن رہے تھے. عادت پر پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ 6 دن چھوٹتے ہیں یا 5 دن، تو ان کے اتنے سالوں کے روزے تھے. تو پھر اب وہ تھوڑے تھوڑے کر کے لگی ہوئی ہیں، 2 سال ہو گئے، اللہ ان کو کامیاب کرے. ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی اصل میں انہوں نے مستقل مزاجی نہیں دکھائی، ورنہ مستقل مزاجی دکھاتی تو 200 روزے کچھ ہوتے تھے ہی ہے. 3 مہینوں کی بات ہے 100 روزے ہونے میں، اور 6 ماہ کی بات ہے 200 روزے ہونے میں. تو اگر مستقل مزاجی سے رکھے جائیں تو 2 سالوں کی سردیاں اور روزے پورے، ہے نا. لیکن خیر اللہ مستقل مزاجی عطا کرے انہیں بھی اور ہمیں بھی. تو اگر روزے اکٹھے ہوئے ہیں پھر معاملہ اور ہے، اور اگر ایک ہی سال کے روزے تو وہ تو ہو جائیں گے خیر سے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی. حمل کے دوران چھوٹے ہیں تو بعد میں آپ بعد میں رکھ لینے چاہیے نا. بعد میں آپ نے اچھا اللہ نے یہی کہا کہ جو بیمار ہے وہ بعد میں رکھے. تو جب آپ صحت یاب ہو گئے اور آپ میں ہمت ہے تو رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں رکھ سکتے، یعنی اس ایج میں جا کر پتہ چلا کہ جب رکھنے کی قوت نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دیں. دیکھیں بنیادی طور پر فدیہ جو ہے نا وہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے، لیکن جب ہم اس مسئلے سے نجات پا جائیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو بعد میں وہ روزے رکھنے چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں فدیہ دے کر گناہ سے آزاد ہو جائیں گے، وہ اجر تو نہیں ملیں گے، وہ اجر تو نہیں ملیں گے نا. فدیہ صرف اس بات کے لیے ہے کہ گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو. ہم قانون سے باہر نہیں ہوئے، قانون توڑا، اور آپ دیکھیں آپ نے ٹریفک کا لا توڑا، چالان ہوا، تو چالان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قانون ختم ہو گیا؟ نہیں، آپ نے جو غلطی کی اس کا فائن بھر دیا. میں رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہی، میں قانون بریک کر رہی ہوں، بے شک مجبوری سے کی ہے،
لیکن میں اس کا فدیہ دے کر فائن بھر کر معذرت پیش کر رہی ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں, آئی ایم ہیلپ لیس. تو اللہ کہتے اٹس اوکے, اجر نہیں ملے گا, صرف معاف کیا گیا. تو اجر چاہیے, مجبوری سے ختم ہوتے ہی, مجبوری سے نکلتے ہی عدت پوری کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, عدت پوری کرو, گنتی پوری کرو. گنتی پوری کریں گے انشاءاللہ فدیہ اور قضا دونوں مل کر ہمیں وہی اجر دیں گے جو رمضان کا ہے. اب رمضان کے اجر آپ نے دیکھے, کیسا گھر اللہ نے کہا ہے, جس کے 60 دروازے ہوں گے, ہر اور وہ 4 دیواری کس سے بنی ہوگی, سرخ یاقوت سے. ہر دروازے کے آگے ایک محل ہوگا. محل کیسا ہوگا, سونے کا. اس کو کس کے ساتھ وہ کیا گیا ہوگا, موتیوں کے ساتھ اور سرخ یاقوت کے ساتھ مزین کیا گیا ہوگا. اب یہ روزے کی جزا ہے, باقی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. اب جس نے روزے چھوڑے تو کتنا نقصان اٹھایا. اب سوچیں 30 دن کی مشقت اور یہ اجر. اگر دنیا میں ہمیں ایک کنال کا گھر کوئی دے دینا, 30 روزے رکھ لو, میں تمہیں ایک کنال کا گھر دوں گا, ہم کہیں گے 300 رکھوں گا, تو مجھے کنال کا گھر دے دو. اب اللہ کیسی جاگیر عظیم دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں میں نے فدیہ دے دیا. فدیہ دینے سے گناہ نہیں ہوگا, معاف کر دیے جائیں گے, لیکن یہ اجر نہیں ملے گا. تو اگر اجر چاہیے, اسی طرح جو بیمار ہے اگر ہم ان کا بھی دے دیتے ہیں, فدیہ دے دیتے ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, تو اسی طرح ان کو بھی اجر نہیں ملے گا جیسے ان کا. دیکھیے اگر تو وہ بیماری وقتی ہے, وہ تو پھر ایک الگ, وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. وہ زیادہ ضعیف ہے, نہیں رکھ, اگر وہ اپنی جوانی میں, ہاں یہ دونوں باتوں میں فرق ہے بہن. اگر ایک بندہ جب تک صحت مند تھا روزے رکھتا تھا, اب وہ بوڑھا ہو گیا یا کسی دائمی مرض کا شکار ہو گیا اور نہیں رکھ پاتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوانی اور صحت میں جو نیک کام کرتا تھا, بڑھاپے اور بیماری میں اللہ اسے ویسا ہی سمجھیں گے اور اجر دیں گے جیسا کہ وہ کام کرتا ہے. تو اس کا وہ اجر لکھا جاتا رہے گا کیونکہ وہ معذور ہے. اور اگر وہ جوانی میں ہی روزے نہیں رکھتے تھے اور ایسے ہی گزار دی انہوں نے زندگی خدا نخواستہ, تو پھر وہ تو تاریک روزہ ہیں, ان کا تو پھر حساب ہی الگ ہے, انہیں فدیے نے بھی فائدہ نہیں دینا. ٹھیک ہے, آکسیجن روزے کے ایک منافی نہیں ہے. اگر وہ رکھ سکیں تو رکھیں, نہ رکھ سکیں تو نہ رکھیں. نہیں, ان کی اپنی بات ہے نا. ویسے ان کو وہ نہیں رکھتے تو بھی اللہ اجر دیں گے کیونکہ وہ واقعی بہت بیمار ہے. لیکن آکسیجن کی جہاں تک بات ہے, یہ جو ڈرائی میڈیسن ہوتی ہے, آکسیجن اور یہ چیزیں, یہ روزے کے منافی نہیں ہے. جیسے مجھے سانس کی تکلیف ہے تو مجھے اگر انہیلر یوز کرنا پڑ جاتا ہے, یا مجھے وہ کیا ہوتا ہے نیبولائزر, جزاک اللہ, نیبولائزر یوز کرنا پڑ جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ ایک کیپسول ہوتا ہے, اگر گلا زیادہ خراب ہو رہا ہو, گلے میں زیادہ درد ہو, تو ڈرائی کیپسول ہوتا ہے, اس کو نیبولائزر ایک مشین ہے اس میں رکھ کر سک کرتے ہیں, وہ پاؤڈر گلے میں لگ جاتا ہے اور گلا بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بھی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں روزے میں لی جا سکتی ہیں. اگر کسی کی حالت زیادہ خراب ہو تو دوائی کا انجیکشن بھی لیا جا سکتا ہے, پین کلر وغیرہ کا. طاقت کا انجیکشن نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح پیچ وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جن کو, اب جیسے مجھے سانس کی بیماری ہے, سم ٹائم روزے میں مجھے کوئی میڈیسن لینی پڑ جاتی ہے, تو ان سے اس طرح کی میڈیسن سے جو اورل نہیں ہے میڈیسن نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آکسیجن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ڈرپ اگر پین کی ہے تو اس سے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر طاقت کی ہے تو پھر ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, جیسے اموکسل وغیرہ کی ڈرپ لگا دیتے ہیں نا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر طاقت کی جا کر لگوائی ہے تو وہ تو پھر سورٹ آف انرجی ہے نا. اگر بہت بڑھ گیا تو لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ بی پی کا جو ہے انجیکشن وہ کوئی آپ کو انرجی, کوئی وائٹامن نہیں دینے کے لیے لیا گیا. ہاں, طاقت کے پیچ, آپ کو پتا ہے بیرون ممالک جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں نا, اداکار اور کھلاڑی وغیرہ, انہوں نے بڑی تیزی سے اپنا وزن گرانا ہوتا ہے, تو وہ بہت سویئر ڈائٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر پیچ آتے ہیں انرجی کے. وہ جیسے آپ پین کلر لگاتے ہیں نا, وہ پیچ لگاتے ہیں, وہ اسکن سے ایبزارب ہوتی رہتی ہے انرجی, اور انہیں ویکنس نہیں ہوتی, ہیلتھ نہیں گرتی ان کی, اور وزن گر جاتا ہے. تو اس طرح کے پیچ لوگوں نے یوز کرنے شروع کی. یہ بنا ہے, یہ روزوں میں نہیں یوز کر سکتے. انجیکشن نہیں طاقت کے لگوا سکتے, ڈرپ طاقت کی نہیں, روزے میں نہیں لگوا سکتے. افطار کے بعد لگوانی ہے تو لگوا لو. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات؟ ابھی بہن نے کل پوچھا تھا, میں نے کہا تھا میں آج اس کا جواب عرض کروں گی
کہ کیا تراویح اور قیام اللیل الگ الگ ہیں؟ نہیں جی، قیام اللیل اور تراویح ایک ہیں. انہوں نے کہا بعض مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے بعد قیام اللیل کراتے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل بہت طویل کرتے تھے، آلموسٹ آدھی رات سے زیادہ، تھوڑا سا سوتے تھے. نہیں، وہ پتہ ہے کیا اس وجہ سے کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ رمضان کی پوری رات قیام کرتے تھے، صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ سوتے تھے کہ اپنے معمولات سر انجام دے سکیں. اور ہمیں کہا ہی یہی گیا ہے، قیام اللیل جو ہے نا، اللہ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ رات کا بیشتر حصہ جاگو. اب ہم لوگوں کو تو عادت ہی نہیں ہے، تو جو لوگ نہیں جاگ سکتے ایٹ لیسٹ وہ 8 رکعتیں پڑھ کر گھر آ جائیں، تو وہ عوام پڑھ لیتے. اب جس میں ماشاءاللہ شعور اور شوق ہے اور وہ رک جائے تو پھر اس کے لیے وہ ایکسٹرا قیام اللیل کرا دیتے. چیز ایک ہی ہے، انہوں نے 2 الگ الگ پارٹس اس لیے کر دیے کہ جس میں مشقت کی خواہش نہیں ہے، کم از کم وہ اتنا پڑھ لے. ورنہ لوگوں نے کہنا تھا اتنی لمبی اسی قیام اللیل اسی نہیں جانتے. پھر کسی نے کہنا تھا کہ نفل ہے تم 8 پڑھ کے واپس آ جاؤ، تو انہوں نے کہنا تھا لائے بچوں واپس آ جاؤ، لوگ کہنے گناہ ہوتے ہیں، 100 بہانے بنانے تھے. تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا علماء نے کہ پہلے 8 رکعت پڑھا دو یا 20 رکعت پڑھا دو اور جلدی ختم کرا دو 2-2.5 گھنٹوں میں، وہ سب چلے جائیں. اس کے بعد پھر تھوڑے سے گیپ سے دوبارہ شروع کرا دو. جنہوں نے پوری رات جاگنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے وہ مشقت کر سکیں. قاری بھی بدل جاتے ہیں، قاریوں کو بھی سکون ہو جاتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف سنت پوری کرنا ہے کہ رمضان کی پوری رات میں قیام کرو، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے نکالو بس. تو اس وجہ سے یہ طریقہ، یہ ترتیب اختیار کی گئی ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں. اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ بھی گھر آ کر قیام اللیل جاری رکھیں، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ جتنا ہو گیا. اور باقی تراویح کتنی؟ تراویح جو ہے نا یہ نفل نماز ہے، اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے. کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان ہوتا یا غیر رمضان. صحابہ نے مختلف تعداد پڑھی ہے، آپ کی مرضی جتنی چاہے پڑھ لیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں. کم از کم 2 رکعت ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت ہے اور باقی حد کوئی نہیں. ایز مچ ایز یو کین. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ چلیے اب جو آپ کو البرکہ پر بھی اور اسپیسیفکیشن آف قرآن پر بھی روزوں کے لیکچر آ رہے ہیں، ان کو وقت نکال کر سن لیجئے گا. وہ 2-3 منٹ کا ایک لیکچر ہے اور آپ آسانی سے ان کو سارے لیکچرز کو 2-3 دن میں سن سکتے ہیں. اب اس کا تراویح کا ہی موضوع چل رہا ہے، جتنے رمضان کے متعلقہ موضوعات ہیں ان کے مسائل اس میں واضح کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے مسائل پر بحث کرنے کی بجائے فضائل پر بات کی ہے. اب اگر اس کے بعد آپ نے، اب یہ جو چھٹیاں آپ کی آنی ہیں ویکینڈ وغیرہ، اس میں آپ نے رمضان کے سارے مسائل سن کر آنا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے پوچھنا. جی، اور آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں جی، وہ کر لیا لیکن کل اپلوڈنگ نہیں ہو سکی. کل مجھے کچھ دقت پیش آئی جس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی، اس لیے انہیں میسج نہیں کیا. نہیں جی، چھٹیاں نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.